روٹی نہیں. اللہ تعالیٰ بولو بے شک بولو حلال روزی پر روزانہ دیسی مرغا کھلانے کی طاقت رکھتا ہے. مگر ہمارا ایمان کمزور ہے. اس میں ہمارا کیا قصور؟ ہمارا خود کا ایمان کمزور ہے. پھر بینک کی لون بھر نہیں پاتے اور بینک کورٹ میں جا کے ہاتھ اونچا کرتے ہیں. کورٹ یا تو جیل میں بھیجے گی یا تو جو ہے نادار ظاہر کرے. گناہ تو ثابت ہو ہی گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 10 بڑی نشانیاں بتائی. اس میں فرمایا الدخان والخسف فی المشرق والخسف فی المغرب والخسف فی جزیرۃ العرب. خسف ہوگا. یہ علماء بیٹھے پہ جو خسف کہتے ہیں زمین پھٹے گی اور زندہ لوگوں کو اندر گھاڑ دے گا اللہ. ابھی جو سیریا ترکی لبنان کے فوٹو آئے ویڈیو اس میں باقاعدہ دیکھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہمارے انگلینڈ کے دوست احباب وہاں انڈیا سے بھی بہت لوگ گئے ہیں خدمت کے لیے. انگلینڈ سے بھی گئے. انہوں نے ویڈیو بھیجا باقاعدہ زمین ادھر دیکھیے میری طرف ایسے ایسی ہو رہے 2 ٹکڑے زلزلے کے وقت پوری الگ ہو کر اور انسان زندہ گھاڑ دیے. اس لیے طیب اردگان وہاں کا بادشاہ کہہ رہا ہے 10,000 سے زیادہ آدمی کا نام و نشان نہیں. گاڑ دیے گئے. تقریباً 4 نشانیاں بڑی ہو گئی. 4 بڑی نشانی. شیخ یوسف الوابل ہے مکہ معظمہ کے رہنے والے ہیں اور ریاض یونیورسٹی کے بہت بڑے محدث ہیں. ابھی عربی میں کتاب لکھی 600 صفحات پر. اس کا نام ہے اشراط الساعہ قیامت کی نشانیاں. شیخ اس میں لکھتے ہیں واللہ الامہ قد اختتمت اشراط الساعة الكبرى تقریبا والامہ غافلۃ ونائمۃ. کہ اللہ کی قسم قیامت کی بڑی نشانیاں زیادہ تر ختم ہونے آئی اور امت غفلت میں سو رہی. حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ان کے بڑے بھائی حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کا بھی انتقال ہوا. میں نے ان کو لائیو دیکھا ان کے بیان میں کہ دجال کے نکلنے کی تیاری ہے. یہ سب علماء جھوٹ بولتے ہیں. پاکستان میں مفتی ابو لبابہ ہیں. ان کی کتاب آئی ہے دجال کب اور کہاں. اس میں لکھا ہے 24 25 اور 26 کا سال دجال کے نکلنے کے لیے بڑا خطرناک ہے. وہ نکلا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے اتارے اور امام مہدی کا ظہور ہو جائے. اللہ کے بندو جاگو. روزانہ 200 بھوکمپ ہو رہے ہیں. ایمانداری سے پورا مجمع پہلے جواب دو. آپ بہار میں رہتے ہو. آپ نے ایمانداری سے زور سے بولو بے شک آپ نے بھوکمپ کے جھٹکے کھائے کہ نہیں کھائے؟ میں یہاں آیا تھا بہار کشن گنج کہہ کر گیا تھا نے نیپال کا جھٹکایا تھا 50,000 سے زیادہ آدمی ختم ہو گئے اور بہار میں لوگ گر رہے تھے ایسے. ہندوستان کے 12 صوبوں میں 12 صوبوں کو ہلا دیا تھا. ہمارا گجرات کتنا دور ہے. یہ نیپال کا جو زلزلہ آیا تھا 2019 میں یا 17 میں یاد نہیں رہا مجھے. 19 میں 17 میں ہمارا سورت شہر بلسار واپی سب خالی ہو گیا. آخری بات اب سمجھ لو قیامت بہت قریب. میری پوری تقریر کا خلاصہ میں کوئی قیامت کی تاریخ بتلانے نہیں آیا ہوں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں قیامت سے بہت قریب ہو گئے. قریب نہیں ہو گئے بہت قریب ہو گئے. سائنس والے مشینریوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ سورج پشچم کی دشا میں جانے کے لیے ٹرن لے لیا ہے. سائنس والوں کی یہ بات ماننی پڑے گی. کیوں؟ سائنس والے جب یہ کہتے ہیں کہ سورج گرہن فلاں تاریخ کو ہونے والا ہے تو مسجد کے علماء ٹرسٹی حضرات سب کے سب مسلمان جمع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کا جو طریقہ بتایا نماز کا ہم فوراً پڑھنے لگیں گے. بتلانے والے تو سائنسدان ہیں نا وہ لوگ دیکھ کر بتاتے ہیں اس پر ہم یقین کرتے ہیں. ہمیں کوئی اس کو خدا نہیں ماننا ہے. وہ صرف آپ کو جگا رہے ہیں کہ سورج نے پشچم کی دشا میں جانے کے لیے ٹرن لے لیا ہے. نئی دلی کا اخبار ہے ٹائمز آف انڈیا آپ کے انڈیا کا سب سے نمبر 1 اخبار ہے. اس میں ہیڈ لائن پر آیا تھا پہلے پیج پر دی سائنٹسٹ سیز دی پروبیبلٹی آف سن رائزنگ فرام ویسٹ. کہ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ سورج کے پشچم سے نکلنے کا پورا چانس ہو گیا ہے. تو یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں ہمارے لیے تو خوشی کی بات ہے کہ تم تو آج کہہ رہے ہو. بولو بے شک اللہ نے ہم کو 1400 سال پہلے بولو بے شک قرآن میں فرما دیا. تو ہمارا تو ایمان اور تازہ ہونا چاہیے. ورنہ سائنس والے کے ہمارے خدا نہیں ان کے نظریات بدلتے بھی رہتے ہیں. مسئلہ اس کا ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں دس از دا لاسٹ اینڈ فائنل کال ٹو آل مین کائنڈ فرام گاڈ. یہ لوگ کہہ رہے ہیں خدا کی طرف سے آخری کال آ چکا. حالات بہت ڈینجر ہو چکے ہیں. اللہ کے واسطے جاگو. اب میری بات ختم ہو گئی.
زلزلے ہو رہے ہیں، ٹائم میں سے برکت اٹھا لی۔ ابن ماجہ کی حدیث میں اذا امتلأت الارض بالمعاصی، جب زمین گناہوں سے بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ ٹائم میں سے برکت اٹھا لے گا۔ برس مہینے کے برابر مہینہ، ہفتے کے برابر ہفتہ، دن میں دن، گھنٹے میں گھنٹہ، منٹ میں، اور منٹ ماچس کی چنگاری طرح۔ جلدی سے جواب دو، میرا وقت پورا ہو گیا۔ ایمانداری سے کہو ٹائم میں برکت ہے؟ نہیں ہے بھائی بولو نہیں ہے، نہیں ہے۔ زبردستی مت بولنا، ٹائم میں برکت ہے؟ اٹھا لی اللہ۔ بغیر موسم کے بارشیں ہو رہی، پرسوں ہمارے گجرات میں بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ اللہ کی پناہ، اور طوفانی بارش۔ ابھی بارش کا موسم نہیں، پوری دنیا میں بغیر موسم کے بارشیں ہو رہی۔ ماں باپ کو چھوڑ کر دوسروں کی خدمت کریں گے، قیامت قریب ہونے کی نشان۔ سگے بھائی کو چھوڑ کر دوستوں سے محبت کرنے لگے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ حالات بہت زیادہ نازک ہو گئے، شراب عام ہو گئی، جوا عام ہو گیا، سب کچھ گناہ عام ہو گئے۔ زنا کاری تو لوگ چٹکیوں میں کرتے ہیں۔ یہ موبائل کا غلط استعمال نہ کرو، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ عورتوں کے ساتھ موبائل سے چیٹنگ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اسی لیے زنا کاری پھیل رہی۔ اور زنا کا گناہ قرآن نے کیا بتایا؟ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، بڑی لمبی مدت تک ان کو جہنم کی آگ میں رکھا جائے گا اگر انہوں نے جوانی میں اس زنا کاری سے توبہ نہیں کی۔ پہلے پورا مجمع آمین کو، اللہ زنا کے خیال سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ آمین۔ اب سنو، میری بات ختم ہو گئی، 1 یا 2 منٹ باقی ہے۔ رمضان سامنے آ گیا ہے۔ نماز، کیسی نماز؟ پہلی تکبیر اولیٰ کے ساتھ، پہلی صف میں۔ روزہ، روزے کے بارے میں فرمایا جس نے روزہ نہیں رکھا ہم کو یہ رمضان کے سوا کسی مہینے میں معاف نہیں کر۔ صحیح حدیث میں اگر معاف کریں گے گنہگاروں کو تو روزہ رکھ کر ہی معاف کریں گے، روزہ چھوڑ کر ہم کسی کو معاف نہیں۔ چاہے آپ کتنی نماز پڑھو رمضان، آپ کی نماز کا ثواب ملے گا، مگر معافی نہیں ہوگی جب تک روزہ نہیں رکھا۔ روزہ یہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ تراویح ایک بھی چھوٹنی نہیں چاہیے۔ مجھے یہاں کے دوستوں نے بتایا کہ 15 دن تک لوگ بہت تراویح پڑھتے ہیں، اس کے بعد مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے۔ رمضان میں نماز، روزہ، تراویح، اعتکاف کی عادت ڈالو اور شب قدر کی تلاش کرو۔ شب قیامت قریب آ گئی، وزن کیا لے جاؤ گے؟ ترازو میں اعمال تو لے جائیں گے۔ قرآن میں ہے، قرآن میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر کا ثواب 1000 مہینے کھڑے کھڑے عبادت کا ثواب ہے، قرآن میں لکھا ہے۔ 1000 مہینے یعنی 83 برس اور 4 مہینے، ایسے 50 برس لے گیا تو آپ کا پلڑا جھکی جائے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں چلا جائے، اور جس کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا اس کو جہنم میں پھینکیں گے۔ قیامت قریب آ گئی، جنت بھی قریب آ گئی اور جہنم بھی قریب آ گئی۔ رمضان میں افطار سے پہلے دعا مانگنے کی عادت ڈالو۔ ویسے رمضان میں ہر وقت دعا قبول ہوتی، 2 نفل نماز بالکل مت چھوڑنا، بڑی تاکید اور بڑا ثواب بتلایا ہے۔ مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین رمضان میں، 2 رکعت کی نیت سے، اور تہجد کی 8 رکعت۔ پہلے ہاتھ اونچا کرو، انشاءاللہ بولو، سب مل کر ہاتھ اونچا کرو۔ ارے بولو رمضان، بولو انشاءاللہ، بولو رمضان اچھی طرح گزارو گے۔ انشاءاللہ۔ جھوٹ سے بھی بچنا ہے، غیبت سے بھی بچنا ہے، لڑائی جھگڑے سے بھی بچنا ہے۔ جھگڑے کے ساتھ روزہ اور جھگڑا دونوں ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، اللہ کو بالکل پسند۔ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے آج سے نیت کر لو، تھوڑی سی تکلیف لگے گی دوپہر کے وقت 12 سے 3 سنبھالنے کا، بس اس کے بعد تو ٹھنڈک آئی جاتی، کوئی تکلیف نہیں، مگر اللہ کے مقرب بندے بن جاؤ۔ قرآن میں لعلکم تتقون، تتقون کا لفظ ہے، تقوی والے بن جاؤ گے، اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ رمضان کو روزہ، نماز، تراویح چھوڑ کر آپ اللہ کے قریب کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ اگر اللہ سے قریب پہنچنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے، 11 مہینے کے گناہ معاف کرنا ہے، تو رمضان میں اللہ سے قریب ہو جاؤ اور اپنے کام کاج کم کرو۔ مشکات شریف کی حدیث میں کہ اپنے نوکروں کا کام کم کرو جس نے روزہ رکھا ہے۔ اس حدیث سے علماء نے مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ خود کے کام بھی کم کرو، رمضان میں عبادت کی طرف مائل ہو جاؤ۔ اللہ میرے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ یہ ازمن بس جملہ جہاں آمین بات، اب 1 بار 2 بار زور سے انشاءاللہ کہنا ہے بس، اور اب میں بات ختم ہو گئی۔ انشاءاللہ کہو، قیامت آئے گی جب آئے گی وہ اللہ کو معلوم ہے، تاریخ اور برس اور مہینہ، مگر زور سے انشاءاللہ بولو، اپنے مرنے سے پہلے پہلے جنت کی زور سے بولو انشاءاللہ، زوردار تیاری کر کے جائیں گے انشاءاللہ، اور زور سے بولو رمضان، اور زور سے رمضان انشاءاللہ زوردار گزاریں گے انشاءاللہ۔ اور آخری بات، علماء کے پاس بار بار بیٹھو، مقامی علماء کی قدر کرو۔
ان کے بیانات سنو اور دعوت و تبلیغ کے کام میں سب مل کر جڑ جاؤ. مسجد وار جماعت، گھر گھر کی ملاقات، رات کو گھروں میں تعلیم. آپ کے ارریہ بہار اور بہار میں بہت کم ہو رہی. ہمارے گجرات کے ذمہ داروں کا کہنا ہے 70 سے 72% ہمارے گھروں میں گجرات میں رات کو تعلیم ہوتی. کمزوریاں تو ہر جگہ ہوتی ہے. اس لیے آپ عام دنوں میں مسجدوں میں آ کے دیکھو کیسا ماحول ہوتا ہے. رمضان میں تو قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. 99% لوگ 99% لوگ روزہ رکھتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ جس کو توفیق نہ. اس لیے علماء کے پاس بیٹھو، دعوت و تبلیغ کے کام کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو. خانقاہ کے کسی بزرگ کے پاس ان کے ہاتھ پر ہاتھ دے دو، بیعت ہو کر اپنے دل کی اصلاح کرو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. زور سے انشاءاللہ.